الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو ایک چیز بہت اچھی طرح نوٹ کر لیں، اور بلکہ اس کو اردو میں کہتے ہیں پلے باندھ لیں۔ وہ کیا ہے؟ جو آیت ہم پڑھتے ہیں اس میں جو حکم اللہ نے دیا ہے اس کی ہم پابندی کریں۔ یہ ہے پہلی چیز قرآن پڑھ کے سمجھنے کی، کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں تاکہ عمل صالح کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا ذخیرہ ہو جائے۔ لیکن اگر ہم نے پڑھ کے اور اس پر عمل نہ کیا تو قیامت کے دن بڑی سخت بات پرس ہوگی۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، جو دوسرے بندوں کے، اللہ کے بندوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، جب ہم پڑھیں ہم دیکھیں پورے کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اچھے طریقے سے پورے کریں۔ اگر نہیں کر رہے تو فوراً کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو ہمارا رویہ ہے جدید تعلیم نے، کہ بس ہر بات سن لو، عمل کرو یا نہ کرو، یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اپنے احکامات دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان احکامات پر بھرپور عمل کریں، پورے اخلاص کے ساتھ، پورے صدق دل کے ساتھ۔ یہ بات آپ اچھی طرح، ورنہ قرآن کو اس لیے پڑھنا جس طرح ہم اور کتابیں پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کا احکامات ہیں۔ وہ اللہ کون ہے؟ وہ جو ہمارا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے۔ ہم اس کے ایسے عبد، بندے، غلام ہیں کہ ہم کوئی تنقید کر ہی نہیں سکتے، وجہ ہماری عقل ناقص، محدود۔ اللہ کے عقل ہو، حکمت ہو، اختیار ہو، بے پناہ۔ تو اس لیے یہ بات ہمیشہ قرآن کے طالب علم کو اپنے سمجھ کے ساتھ رکھنی چاہیے، پکی، کہ جو حکم ملے گا میں اس پر عمل کروں۔ آج اسی کے تحت ہم حقوق کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا غور کیجئے کہ رب العالمین کتنے منصف ہیں، کتنے عدل و انصاف کی پابندی فرماتے ہیں۔ عورتوں کے بارے میں اللہ حکم دیتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ، اور ان عورتوں کے ساتھ عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ دستور کے مطابق نباہ کرو۔ دستور کون سا؟ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور۔ یعنی کیا؟ جب کھانا کھائے تو اسے بھی کھلائے، کپڑے پہنے تو اسے بھی پہنائے، اس کی نافرمانی کا خطرہ محسوس کرے تو اللہ کے حکم کے مطابق گالی گلوچ اور برا بھلا کہے بغیر سمجھائے۔ یہ ہے عاشرون بالمعروف، کہ معروف کے ساتھ نباہ کرو۔ اب ذرا سنیے اس کے بعد کس قدر اس کی تاکید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک شخص نے پوچھا، ہماری بیوی کے اپنے خاوند پر کیا حقوق ہیں؟ یہ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو اللہ تعالیٰ کے دنیا میں وہ ہیں، نمائندے ہیں، کیونکہ وہ ہر بات اللہ کے حکم کے مطابق دیتے ہیں۔ تو جب سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب کھاؤ تو اسے کھلاؤ، پہلی بات۔ نمبر 2، تم پہنو تو اسے بھی پہناؤ۔ نمبر 3، اس کے چہرے پر مت مارو اور اسے برا بھلا نہ کہو۔ نمبر 4، اور نہ گھر کے علاوہ اسے کہیں چھوڑو۔ یہ ہے مرد کے حقوق، مرد کے کرنے کے کام، اس کے فرائض اور بیوی کے حقوق ہیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ پھر فرمایا خبردار، تم پر عورتوں کا حق ہے، ترمذی کی حدیث پڑھ رہا ہوں، کہ تم انہیں اچھا لباس اور اچھا کھانا مہیا کرو۔
آپ ذرا ان آیات کو دیکھیں، ان احکامات ربانی کو دیکھیں، اور پھر جو دنیا میں ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے عورت کے نام پر، عورت کے حقوق پر، آپ دیکھیں کس طرح عورت کو سر بازار رسوا کیا جا رہا ہے۔ ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں، اس کی ایڈورٹیزمنٹ اس کی ہے آپ کے ریفریجریٹر کی، ایک ساتھ عورت آدھی ننگی کھڑی کر فوٹو بنا کر، درختوں پر، پولز پر، پتہ نہیں کہیں کہیں۔ خدا کی قسم جو اللہ نے حقوق دیے ہیں نا بیوی کو یا ماں کو یا بیٹی کو، وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، کبھی سوچیں تو صحیح، کبھی سوچیں تو صحیح۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ جنت کتنی قیمتی جنت ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا، کتنی حسین اور جمیلہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا۔ وہ اللہ نے کہاں رکھ دی ہے؟ ماں کے پاؤں کے نیچے۔ مجھے بتائیں کوئی نظام دنیا کا بتا دیں جس نے یہ عزت ماں کو دی ہے۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے حقوق کو بالکل اطمینان سے۔ تو ترمذی کی حدیث میں فرمایا کہ خبردار، تم پر عورتوں کا حق ہے کہ تم انہیں اچھا لباس اور اچھا کھانا مہیا کرو، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، جب ہم نے ان ذمہ داریوں کو چھوڑا ہے نا، عورت کمانے پہ لگ گئی بیچاری، نہ اس نے اپنے بچوں کی پرورش کی، نہ اس نے گھر کو سنبھالا۔ اب وہ ٹھیک ہے پیسے لے کے آ رہی ہے، لیکن وہ پیسے حل نہیں ہیں اولاد کی تربیت کا، وہ پیسے حل نہیں ہے جو اللہ نے اس کے ذمہ ڈیوٹیاں لگائی تھیں، وہ جو چھوڑ کے، اور اب وہ بینکوں میں اور ملٹی نیشنل کمپنیوں میں صبح بیچاری میک اپ کر کے نکلتی ہے، وہاں ہر وہ کام اس کو کرنا پڑتا ہے جسے لوگوں کو خوش کر سکے۔ تو آپ سوچیں ذرا، میں نے یہ یورپ میں بھی دیکھا، اس میں امریکہ میں بھی دیکھا، اور پاکستان میں بھی دیکھا۔ خود میں ملٹی نیشنل میں کام کرتا تھا، میں نے خواتین کو دیکھا اور مجھے ترس آتا تھا۔ تو رب کے کام دیکھیں، یہ میاں کا کام ہے، وہ کمائے، کما کے بیوی بچوں کو ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا پہننا، یہ سب اس کی ذمہ داری ہے۔ اور عورت کی سر جہاں پہ عورت خود چاہتی ہے، مرد نہیں کہتا کام کرنے کو، اور وہ خود اس کا ایک شوق ہے، وہ کہتی ہے میں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کا کیا حال ہے؟ حل سب کا موجود ہے۔ وہ بیوی آخر میں، آپ آج ویسٹ میں جائیں نا، آپ، وہ کہتی ہے میں اب شادی نہیں کروں گا، یہ اب اس کروں گی، یہ اس لیول پہ پہنچ چکی ہے۔ اللہ نے جس پرپز کے لیے پیدا کیا اس کو چھوڑیں گے تو دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوں گے، کیونکہ وہی نظام برحق ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ اب عورت یا مرد جب اپنی مرضی کرنے لگے ہیں تو آپ دیکھ لیں ان میں انسانیت نام کی چیز نہیں ہے۔ یہ کتنی عورتیں جج ہیں جو آپ کے ملک میں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کتنے مرد ہیں جو جج ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ہاں بالکل۔ آپ سے میں نے شروع میں کہا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو مانیں، ہم اللہ کے احکامات، اس کی تعلیمات اور ہدایات کی چپ کر کے، اگر ہمارا واقعی مومن ہے، ہم اس پر عمل کریں، وہی برحق ہے۔ آپ ذرا مسلم کی حدیث سنیے نیچے، کمال ایک دینار وہ ہے جسے تم راہ خدا میں خرچ کرتے ہو۔ ذرا دیکھیے بات، سمجھیے بات کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جسے تم غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو۔ اب یہ دیکھیں، یہ چاہے آپ فی سبیل اللہ خرچ کر رہے ہو یا بڑی کمال کی نیکی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں پہلا دینار جو تم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو، دوسرا دینار جو تم غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، تیسرا دینار وہ جسے تم مسکین پر خرچ کرتے ہو، اور ایک وہ دینار جسے تم اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو۔ ان سب میں اجر کے لحاظ سے وہ دینار زیادہ عظمت والا ہے جسے تم اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو۔ آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں نا کہ
یہ سارے دینار آپ نے بہترین جگہ پہ خرچ کیے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں جو تم نے اپنے بیوی بچوں پر حلال دینار کما کے خرچ کیا ہے نا، وہ سب سے بہتر اجر کے اعتبار سے۔ قیامت کے دن یہ اس آدمی جتنا اجر ملے گا اوپر والوں کو نہیں ملے گا۔ ذرا غور تو کریں کہ رب العالمین نے کیا حقوق اور کیا فرائض مقرر کیے ہیں۔ کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہ حدیث ریپیٹ کر دیں۔ سر یہ ویسے مجبوری کے تحت عورت کما تو سکتی ہے با پردہ رہ کر۔ اچھا، اب یہاں ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھ لیں، بہت اچھی طرح۔ یہ جو ہم نے موجودہ جدید تعلیم اور مخلوط محفلیں اور یہ، اگر عورت کی مجبوری ہے اور وہ قرآن و سنت کے احکامات کی پابندی کر کے ملازمت کر رہی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ جس طرح یہ مخلوط محفلیں، جس طرح یہ مخلوط ادارے، کچھ تو سوچیں، کچھ تو دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ بہاول پور یونیورسٹی کے قصے آپ کے سامنے آئے ہیں، لاہور میں بڑی بڑی جدید یونیورسٹی یہ کام کر رہی ہیں، پشاور میں آ چکا ہے سب کچھ۔ ایک بات پلے باندھ لیں کہ اگر عورت مجبوراً کرتی ہے تو اس کو خدا اور رسول کے احکامات کے عین مطابق کرنا ہوگا، وہ کسی طرح ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، گھروں میں کام کرنے آتی ہیں باقاعدہ پردے سے، اور وہ پورا اس کو آبزرو کرتی ہیں جو اللہ اور رسول کے ہدایات ہیں۔ یہ ہوئی نا بات۔ آج آپ پڑھے لکھے لوگوں سے بات کریں، فوراً کہاں اللہ نے کہاں پابندی لگائی ہے بچیوں کی تعلیم پر؟ سب سے بڑی پابندی یہ ہے کہ لڑکیاں ہوں، جوان عورتیں ہوں، وہ اللہ اور رسول کے احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اگر کوئی کام کر سکتی ہے تو کرے۔ سر سب سے پہلے تو یہ پردے کی پابندی جو ہے نا، اس پہ اعتراض ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اعتراض شیطان نے فوراً کہا کہ میں اللہ تیرا حکم اس لیے نہیں مانتا کہ بندہ تو نے مٹی سے بنایا ہے، مجھے تم نے۔ اس بدبخت نے یہ نہیں دیکھا مجھے اللہ حکم دے رہا ہے، وہ میرا مالک، خالق، رازق، حاکم ہے۔ لہذا آپ ان کا جو لوگوں کے اعتراضات ہیں وہ ایمان نہیں لائے، اللہ ان سے نپٹے گا۔ میں اور آپ اگر ایمان لے ہیں تو پھر ہمیں پابندی کرنی مست ہے۔ یہ اگر قرآن بھی کہتا ہے ان کن، یہ کام کرو ان کن تم مومنین، اگر واقعی تم مومن تو اس بات کو ذرا سمجھے۔ لوگوں کے اعتراض آپ کو کم واسطہ پڑتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے دیندار لوگ دیکھے ہیں، وہ ان معاملات میں اتنے آزاد خیال ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، جس گھر میں بے پردگی ہو، جس گھر میں مخلوط محفلیں ہوں، کوئی بندوبست نہ ہو، اور جس گھر میں ٹی وی چلتا ہو، ریڈیو چلتا ہو، آزادی ہو اس موبائل کی اور ان کی، یہ چیزیں بڑی یوزفل ہیں، میں خود استعمال کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ اس پہ درس سن رہے ہیں۔ لیکن جب یہ کیفیت ہو کہ ان چیزوں کو شیطانی طریقے پر بھی اور ہر طریقے پر، اس وقت وہاں دین نہیں رہ سکتا۔ بالکل سیدھی سی بات۔ آگے چلیے سر نیکسٹ۔ سر پلیز میرا ایک سوال ہے۔ جی جی بالکل۔ سر ویسے تو میں خود بھی جاب کے حق میں نہیں ہوں عورتوں کے، اور میں نہیں اس چیز کو پسند کرتی، لیکن سر اگر آپ دیکھیں تو اگر ایک لڑکی ہے، وہ یہ کارپوریٹ ورلڈ میں نہیں ہے، مطلب جو اچھے باعزت شعبہ جات ہیں جیسے درس و تدریس کا ہو گیا یا طب کا ہو گیا، اس میں اگر وہ جاب کرتی ہیں پردے میں رہ کے، تو وہ صحیح ہے اسلام کے لحاظ سے، ایون اف کہ اس کا کوئی مجبوری نہ بھی ہو؟ کیونکہ سر یہ اس طرح کے شعبے ہیں کہ اگر اب مجبوری آج نہیں ہے اور کل کو ہو جاتی ہے تو وہ عورت فوراً تو گھر سے نکل کے نہیں جا سکتی نا جاب کے لیے، اس کے لیے تو اس کو ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر اس کا ایکسپیرینس ہی وہ ڈاکٹر بن کے گھر میں بیٹھی رہی تو پھر مجبوری کے وقت اس کو کون جاب دے گا؟ ڈاکٹر صاحبہ میں ایک عرض کروں آپ سے، آپ بات بالکل ٹھیک کر رہی ہیں،
اسلامی حکومت میں عورتوں، ہاسپٹل میں عورتیں ہوں گی، کالج اور لڑکیوں کی عورتیں ہوں گی، ان سب کی تعلیم کا بندوبست کرنا فرض ہے، لیکن ان حدود کے اندر جو اللہ اور رسول نے مقرر کی۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں کہ آج ہم اسلام کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر اور یہ سارے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جائز ہیں، شرط اس وقت یہ ہے کہ یہ سب چیزیں حدود کے اندر ہوں، وہ حدود جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی ہے۔ عورتوں کی تعلیم، عورتوں کے جاب، عورتوں کا یہ سب ہونا چاہیے، کیوں کہ اس سے وہ عورت کی تعلیم و تربیت کا بندوبست ہوگا، میڈیکل میں اس کو مردوں کے سامنے نہیں جانا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ ساری چیزیں ان حدود کے اندر ہونے چاہیے جس جو اسلام نے مقرر کی ہے۔ میری سر بات ایک آپ بات، سوری ڈاکٹر صاحب سوری کلیئر ہے یہ بات؟ جی سر جی۔ اچھا سر ایک بات کر سکتی ہوں؟ جی ضرور کریں۔ جی سر، جیسے کہ مولانا صاحب کی تفہیم میں بھی ہے کہ ہوم انڈسٹریز لگائی جائے عورتوں کے لیے، وہ گھروں میں بیٹھ کے کام کریں، اور دوسرا جیسے صحابیات کا بھی تھا، صحابیات گھر میں بیٹھ کے کام کیا کرتی تھی، اپنی ارننگ، اور وہ اس سینس میں کرتی تھی کہ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ آپ نے مولانا کو پڑھنا ہے نا تو تفہیم الاحادیث جلد نمبر 5 میں پڑھے۔ جی سر۔ مولانا کا نقطہ نظر بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور مولانا سختی سے کہتے ہیں کہ یہ سارے کام عورت حدود کے اندر رہے جس کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ لیکن کوئی جو آج موجودہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، یہ جو مخلوط معاشرہ ہے یہ تباہی کی سب سے بڑی جڑ ہے۔ میں بڑے تجربے کے بعد کہہ رہا ہوں، امریکہ کو دیکھ کے، یورپ کو دیکھ کے، خود اندر موجود رہا ہوں میں۔ لہٰذا اللہ کا دین، اللہ کے اصول، اللہ کے قاعدے، اللہ کے ضابطے ہی انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہے۔ کبھی سر آپ مولانا کی یہ کتاب پردہ اگر پڑھ لینا تو اس میں ساری برائیاں جو ان کاموں سے پھیلتی ہیں اور سارا کچھ اس میں موجود ہے، اگر کسی نے پڑھنا ہو تو وہ پردہ بک پڑھ لے۔ لیکن وہ کیوں پڑھیں گے؟ وہ پردے سے تو نفرت کرتے ہیں۔ وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ان لکھنے والوں کو کس نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ انہوں نے بڑا احسان کیا کہ قرآن و سنت کی روح نکال کے رکھ دی اس ایشو پر۔ اچھا اب آگے چلیے، ذرا دیکھیں آج اس ایشو کو دیکھیں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ اپنی بیوی سے نفرت نہ کرو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں وہ ناپسند ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ایک چیز تمہیں ناپسند ہو یعنی پسند نہ ہو اور اللہ نے اس میں بڑی بھلائی رکھ دی ہو۔ بھائی ہر آدمی کی ہر حرکت اور ہر عادت آپ کو پسند نہیں آ سکتی، کچھ چیزیں اختلاف ہے انسانی، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے، یہ آزمائش بھی ہے، اور انسانوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ بھی ہے۔ لہٰذا اگر فرض کیجئے ایک عورت شکل و صورت سے تمہیں پسند نہیں ہے، لیکن اگر وہ بہترین بیوی ہے، فرمان بردار، تو اپنی اولاد کی پرورش، آخرت کی فکر، اور گھر میں سب کچھ دین کے مطابق، تو آپ کو تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ لہذا یہاں بالکل کلیئرلی بتا دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہے اور اس کو لے کے چل پڑو اور سارے گھر کو برباد کر دو۔ لہٰذا یہ سورہ نساء کی آیت 19 پہ عمل کیجئے، چاہے میاں ہوں یا بیوی ہوں۔ اور گھر میں دیکھیں، شادی کے بعد اگر ایک ایگریمنٹ کر لینا اپنے میاں سے کہ بھائی ہم دونوں پابندی کریں گے اللہ کے احکامات کی، اور
اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے، پوری کوشش کریں گے اور اس کے حکم پر چلیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ یقین مانیں، یہ بات اگر آپ کے اندر طے پا جائے تو بہت کم سے کم ڈفرینسز ہوں گے۔ مسلم کی حدیث بھی نیچے دیکھیے، لا یفرق مومن مؤمنۃ، مومن ایمان والی عورت سے نفرت نہ کرے، کوئی مومن ایمان والی عورت سے نفرت نہ کرے۔ ای لا یبغضھا ان کرت منہا خلق رضی آخر۔ کیوں نفرت نہ کرے؟ اس لیے کہ اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند آ جائے گی۔ 100% کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس بات پہ کہ بھائی اگر کوئی چیز آپ کو پسند نہیں ہے تو پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو پسند ہوں گی، اور آپ اگر متعصبانہ اور ضد والا رویہ نہ اختیار کریں تو زندگی بڑی سمودھ ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے احکامات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کتنے لاجواب ہیں، کتنے زندگی بخش ہیں، کس قدر ان ڈفرینسز کو مٹاتے ہیں۔ جی اب بتائیے، کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ یہ جو آخری آ رہی ہے نا بات کہ اہل خانہ کی تربیت کا اہتمام، یہ بہت اہم ہے۔ جتنا کھانا پینا کا اہتمام ہے نا، اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے، وہ کھانا پینا بھی مزہ جب ہی دے گا جب ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہو جائیں گے۔ تو مرد کا فرض ہے کہ بیوی کو ضروری دینی احکام سکھائے، اگر وہ نہیں جانتی یا اسے اجازت دے کہ وہ مجالس علم و واعظ میں شریک ہو کر علم حاصل کرے، اس لیے کہ عورت کو کھانے پینے کی چیزوں کی بنسبت اپنے دین اور اپنے روح کی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے۔ دین پر عمل کرے گی تو خود بھی جنت میں جائے گی، اپنے بال بچوں کو بھی تربیت کر کے جنت میں لے جائے گی۔ میاں کے گھر کی حفاظت کرے گی، جو اس کے ذمہ حقوق ہیں وہ پورے کرے گی، تو انشاءاللہ معاشرہ، گھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑی اہم آیت ہے، اس کو یاد کر لیں۔ سورہ تحریم کی 6 آپ پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو۔ خطاب کس سے ہے؟ مجھ سے اور آپ سے، کیونکہ ہم ایمان کے دعوے کرتے ہیں۔ قوا انفسکم، خود بھی بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے خاندان کو بھی بچاؤ۔ کس سے؟ نارن، جہنم کی آگ سے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اہل عیال کو اس آگ سے۔ یہ آگے کچھ ایکسٹرا ہے لیکن وہاں آگ تک ہے جو آیت ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اولادوں کو، اہل عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کتنی اہم ہدایت ہے جس کی طرف ہم کم سے کم توجہ دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ یہ جو خواہشات نفس ہے، اے مجھے سونے کے لیے ایسا بیڈ چاہیے، مجھے ضروریات زندگی نہیں بلکہ لکشریز چاہیے، انہی چیزوں نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ دین بڑا ایک بیچ کی راہ، اعتدال کی راہ ہمارے سامنے رکھتا ہے، جو دین و دنیا میں بہترین طریقہ زندگی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ اس میں بھی گھر والے سارے شامل ہیں، بیوی بھی شامل ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ قیامت کے دن جس شخص کا نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا اور برے اعمال کا بہت ہلکا ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ اس کو جنت میں اللہ نے اصول اور ضابطہ اور قاعدہ بنا دیا۔ فمن ثقلت موازینہ، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا، فہو فی عیشۃ راضیہ، اس کو جنت کی من پسند زندگی ملے گی۔ اب میاں کوشش کر رہا ہے کہ میرے بھی اور میری اہلیہ کی، اور بیوی کوشش کر رہی ہے میرے میاں کے اور میرے بچوں کے اعمال، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ ہوں۔ یہ ہے وہ کام جو کرنے کا ہے۔
یہ تربیت سے ہوگا. اور بخاری کی حدیث ہے نیچے، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. سنو عورتوں کے بارے میں اچھی وصیت قبول کرنا، وہ تمہارے پاس پابند ہو چکی ہیں، لہذا یہ حق ہے عورت کا کہ اس نے شادی کے بعد وہ پابند ہے، تو لہذا ان کے بارے میں اچھی وصیت. اور اچھی وصیت یا اچھی نصیحت کون کر سکتا ہے؟ سب سے اچھی نصیحت اللہ اور اس کے رسول کی ہے. بس آپ ان پہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہوں گی، برائیاں کم سے کم. تو اچھی وصیت یا اچھا وصیت کیوں لفظ کیوں آ رہا ہے؟ یہ وہ آخری نصیحت ہوتی ہے جب بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کو مہلت نہیں ہوتی، اس لیے وہ سوچ سمجھ کے اچھی سے اچھی بات کہتا ہے. تو یہاں وصیت اس معنی میں ہے. تو دین کو درست کرنے کے لیے اپنے بچوں کو، بیوی کو معلومات مہیا کریں، قرآن و سنت پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں، سمجھائیں، اور ان کی استقامت کے لیے اور اصلاح احوال کے لیے دعا کریں. ان کی تادیب یعنی ادب سکھانے اور تربیت کا انتظام کیا جائے. یہ وہ کام ہیں جو آج ہم نے چھوڑ دیے ہیں، اور ہمارے گھروں میں کیونکہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ کی وہ مدد، تعیین اور نصرت ہمارے کاموں میں نہیں ہے، ہمارے گھروں میں نہیں ہے. برکت سے ہم خالی ہیں. اور یہ برکت جب آئے گی جب آپ قرآن و سنت پر عمل کریں گے. اچھا اب ذرا دیکھیں کہ یہ بیوی کا حق کیا ہے، اور اس بیوی کے حق کو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو آپ اس کو اخلاقی تعلیمات اور ادب کے معاملات پر اس کو اچھی طرح تعلیم دیں. اس کو پردے کے بغیر اس کو باہر نہ لے کے جائیں. یہ جو مردوں نے عورتوں کو کھلی اجازت دے رکھی ہے نا، جو چاہیں پہنیں، جب چاہیں نکلیں، جدھر چاہیں نکلیں، اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بازاروں کا حال دیکھ لیں، پبلک پلیسز کا حال دیکھ لیں. تو پہلی بات کہ عورت کو پورا لباس پہنائے اور اس کو بغیر ضرورت کے گھر کے باہر نہ لے کے جائے. دوسری بات کہ یہ جو مکس گیدرنگ ہے، یہ جو مخلوط، اس سے سختی سے منع کرے، اور اس پر یہ لازم بھی ہے کہ اس کی حفاظت اور پوری نگہداشت کرے، اس کی عزت کی محافظت، اس کے لباس، اس کے کھانے پینے، ہر ایک چیز کی، اسے اخلاقی اور عملی خرابیوں سے بچائے. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت اور گناہ اور فجور کی زندگی گزارنے کے لیے اس کے لیے میدان کھلا نہ چھوڑ دے. جو آج ہم کر رہے ہیں، دیکھیں کس قدر ضروری ہے. ان چیزوں کو سمجھیے، پڑھیے، اور خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیے، اس لیے کہ وہ ذمہ دار اور نگہبان ہے. کون ذمہ دار اور نگہبان ہے؟ مرد. کیوں؟ سورہ نساء نیچے لکھی ہوئی ہے، آیت 34، الرجال قوامون علی النساء. وہ صرف کھانے پینے، کپڑے پہننے اور اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ اس کی عزت، عصمت، اخلاق، اللہ تعالیٰ کے احکامات، تعلیمات، اس کی ذمہ داری بھی مرد پر ہے. تو لہذا اگر قوام ہے تو اس کو گھر کی حفاظت، بیوی کی حفاظت، اس کی بھی ذمہ داری ہے. اور اللہ نے یہ سب کچھ کیوں دیا ہے؟ اللہ بہت حکیم ہے، اس کے فیصلے عین عدل، انصاف، حکمت اور عقل کے مطابق ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مشکلات میں پڑنے اور عورت کی حفاظت اور بچاؤ کی خاطر اس کو جسمانی صلاحیتیں عورت سے زیادہ دی ہیں. یہ ہے وجہ کہ اس کو قوام بنا دیا. قوام کی ذمہ داری بھی بڑی ہے. آپ آیت 34 کو پڑھیں نساء کی، کہ مرد عورتوں پر قوام ہے. کیا ان کا درجہ اوپر ہے؟ وہ گھر میں عدل و انصاف، گھر کے اندر اللہ کے احکامات کی پابندی، اس کی ذمہ داری ہے. اور پھر بخاری مسلم دونوں کی حدیث دیکھیں، حدیث کا ایک ٹکڑا ہے اور کتنا زبردست.
کہ مرد کو قوام بنا کے بڑا ذمہ دار بنا دیا. الرجل راعن، مرد اہل گھر اپنے اہل خانہ پر حاکم اور ذمہ دار ہیں. الرجل راعن اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. آپ ذرا نوٹ فرمائیں کہ کس قدر ذمہ داریاں، جس قدر اللہ تعالیٰ درجات میں اونچا رکھتا ہے اسی قدر اس کی ذمہ داریاں ہیں. حکمرانوں کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. آپ کا ملک آج تباہ اس لیے ہو رہا ہے کہ جتنے حکمران ادارے ہیں وہ سارے کے سارے لگے ہوئے ہیں اپنے دھندوں میں. ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے لیے حکم کیا دیا ہے جو ہمیں نافذ کرنے ہیں، ہمیں آخرت میں کس چیز کی بات پرس ہوئی ہے، ان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. جب یہ چیز ہوتی ہے تو بالکل یہی حال ہوتا ہے گھر کا بھی اور ملک کا بھی، جب جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. اچھا، اب جہاں آپ دیکھیں رب العالمین نے جہاں دوسری شادی کا، نکاح کا دیا ہے، وہاں شرائط عائد کر دی ہیں، پابندیاں ہیں. اگر وہ نہیں کرے گا قیامت کے دن آپ دیکھیں کیا وہاں احادیث کو پڑھیں کہ کیا اس کے ساتھ حشر ہوگا. تو اگر 2 یا 2 سے زائد اس نے بیویاں کی ہیں تو ان کا خورد و نوش ہو، لباس ہو، رہائش ہو، رات گزارنے میں اس کے مابین عدل اور برابری کرے، ان امور میں ظلم و زیادتی روا نہ رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. اور دیکھیں سورہ نساء کی آیت 3 میں فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر یا اندیشہ ہو اللہ تعدلو کہ عدل نہ کر سکو گے، فواحدۃ، بس ایک بیوی کافی ہے. او ما ملکت ایمانکم، یا وہ دوسری عورتیں جو غلام بن کر حکومت نے جو وہ آئی ہیں اس کے مال غنیمت میں، ان جو تمہیں قبضے میں دی گئی ہیں بس ان پر اکتفا کرو. یہ اس وقت مسئلہ تھا، پریکٹیکل مسئلہ تھا کہ عورتوں کا کیا کیا جائے. اللہ نے وہ ٹھیک ٹھیک حل بیان فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، طبرانی کی حدیث ہے، خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اور وَأَنَا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر. آپ اندازہ کریں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح اور کتنا اچھا سلوک کرتے تھے. اس لیے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ سارے کوئی کوشچن، کوئی کامنٹ یہاں تک جو ابھی تک ہم نے بیان کیا ہے، میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے کہ ہم سب کا فرض ہے کہ ان کی پابندی کریں. قیامت کے دن ان سب چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. مرد کو عورت کے حقوق کے بارے میں اور عورت کو مرد کے حقوق، اگر یہ ادا نہیں کیے، چاہے بھلے سے 5 وقت نمازیں ساری کام کی ہیں، لیکن ان کی جواب دہی اس کو کرنی ہوگی. سر یہ ایک سوال میں نے پوچھنا ہے، جی ایک سوال پوچھنا ہے. آپ پوچھیں نا سوال. سر یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو علم حاصل کروائیں، تو اگر انہیں کہیں تو وہ کہتے ہیں پیچھے سے سیکھ کے آتی نا ماں باپ کے گھر سے، اب ادھر کیا سیکھنا ہے. آپ کا ذرا سوال ماں باپ کی ذمہ داری بنتی تھی. آپ کا سوال واضح نہیں ہے، کھول کے سوال کریں، جلدی سے کریں. سر یہ میں کہہ رہی تھی کہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عورت کو علم حاصل کروائے، اس کو پتہ چلے دین کے بارے میں، تو اگر وہ کہے تو وہ شوہر کہتے ہیں کہ وہ تو تم اپنے ماں باپ پیچھے سے کر کے آتی نا ادھر، اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے
اور وہ ذمہ داری اس کو قبول کرنی ہے. اور عورت اگر خود ان چیزوں کو چاہے گی نا سیکھنا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کر دے گا. قرآن خود کہتا ہے والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستہ ہماری ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ہم ضرور ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں. یہ کوئی دیکھیں, ایک عورت چاہتی ہے کہ میں اب اپنی جو ازواجی زندگی ہے اس کو اس طرح گزاروں جس طرح اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے, تو وہ دوسروں سے پوچھ سکتی ہے, وہ خود کوشش کر سکتی ہے. میاں کا فرض ہے یہ, میاں کا فرض کیا ہے, اپنے حقوق بھی پورے کرے اور بیوی کو بتائے یہ تیرے حقوق. یہ دیکھیں, اب جب ہم قرآن پڑھیں تو ہم قرآن کا مدعا یہ ہے کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو, اور اسی پہ ہم پابندی کریں. اگر میاں سر نہیں, تو شوہر اگر قرآن پہ نہ چلتا ہو تو پھر کیا کریں؟ تو پھر آپ کا وہ جو ہے نا نیٹ ورک ٹھیک نہیں ہے, آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے. اگر وہ نہیں کر رہا, آپ کی پوری کوشش کے باوجود بھی مرد نہیں کر رہا, تو وہ خدا کے یہاں اس کی بات پرس ہوگی. آپ تو اپنے طور پہ کوشش کیجئے. اب یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے ہے کہ مرد پر اور عورت دونوں پر پابندی ہے سخت, کہ وہ کوئی اپنے جو ازواجی زندگی کے راز ہیں وہ کسی دوسرے کو نہ بتائیں, چاہے کوئی بھی ہو. اور ایسی آیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ زبان اور ادب کا کمال ہے. ہن لباس اللہ, وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں, وانتم لباس لہن, تم ان عورتوں کے لباس ہو. لباس کیا کرتا ہے؟ دو کام کرتا ہے. پردہ پوشی, سارے عیب چھپا دیتا ہے جسم کی. اور نمبر دو, وہ حفاظت کرتا ہے جسم کی. لہذا مرد کو عورت کی پردہ پوشی اور اس کی زینت بننا چاہیے, اور عورت کو اس کا بننا چاہیے, تاکہ ان کی جو بھی کمزوریاں خامی ہیں وہ چھپی رہیں, ان کو حل کریں, ان کو دور کریں, ان کی اصلاح کریں. اور یہ پبلک میں نہیں جانی چاہیے, یہ چیزیں معاشرے میں عام نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ یونٹ جو ہے میاں بیوی کا, یہ معاشرے کا بنیادی یونٹ ہے, اور اس کو ٹھیک کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. اور عورت کے آج آپ نے دیکھا کہ کیا حقوق ہیں, ساری مرد کے کیا فرائض ہیں اور عورت کے کیا حقوق ہیں. کہ وہ ایک ایسی بیوی بنے جو انتہائی اللہ کی پسندیدہ شخصیت ہو, وہ اس کے سارے کام کرے جو ایک گھر کو خوشگوار بنانے کے لیے, اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے. مومن کا طریقہ, سب سے بڑا مومن کا جو آبجیکٹو ہے, جو اس کا گول ہے کہ میں آخرت میں کامیاب ہوں, اور آخرت کی کامیابی مشروط ہے, اس کی شرائط ہے کہ دنیا میں آپ نے یہ کام کرنا ہے. بیوی کام کرے گی یہ جو اللہ نے حکم دیے ہیں, جنت کھڑی اس کے لیے. یہ تو آخرت میں, دنیا میں اس کو بہترین گھر ہوگا اس کا. لہذا یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم کر کے, اور آپ آگے دیکھیں کہ اپنی بیوی کا کوئی راز افشا نہ کرے اور نہ اس کی عیب کا تذکرہ کرے. اور حدیث مسلم کی میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں, ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے نزدیک, ذرا غور سے دیکھیے, اس انسان کا مقام قیامت کے دن بدترین ہوگا جو اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے بعد اس کا راز افشا کرے. اب آپ بدترین مقام قیامت میں اندازہ کریں یہ کیسی, یہ آج جو لوگوں نے تماشے بنا رکھے ہیں اور ادھر سے ادھر بات لگا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بار جا کے بیان کر رہے ہیں, سوچیں کہ یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. قیامت کے دن سب سے بدترین تو جہنم ہوگی, وہیں پھینکا جائے گا. لہذا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کیا بندوبست کیے ہیں, کہ اگر مومن ہے, مرد ہے یا عورت ہے, وہ ان چیزوں کی پابندی کر کے
دنیا میں بھی پرسکون زندگی اور آخرت میں جنت. اور اگر ان کی خلاف ورزی کی تو آپ دیکھ لیں کہ کیا احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے. کوئی سوال کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب ایک بہت آپ لوگوں نے بہت سنی ہوگی یہ جو ملٹی نیٹ وہ ہیں ادارے جو دنیا میں قائم ہیں دین کے خلاف کہ وہ جی اور عورت کو مارنا جو ہے نا وہ بڑا اسلام نے بڑی زیادتی کی. ذرا ان حدود و قیود کو تو دیکھیے جس میں یہ حکم دیا گیا ہے. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں, اس کو ذرا الگ رکھتے ہیں, میں اس کو کھولتا ہوں آپ کے سامنے. اگر کہیں فساد ہو جائے ملک میں, جیسے آج پاکستان میں فساد ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ ظالموں کو سزا دیے بغیر اس کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ بتائیں مجھے. نہیں ہو سکتی. نہیں سر. بڑی سیدھی سی نہیں بات. ہو سکتے. تو اگر گھر میں عورت یہ خاص چیزیں دیکھیں, یہ ایسا نہیں ہے کہ اٹھ کے عورت کو مارنا شروع کر, نہیں, نشوزہن, یہ نشوز کیا ہے, یہ جب کرے گی تو پھر مرد کو اس وقت اس کے علاوہ کوئی اس کو مارنے کا حق نہیں ہے. یہاں بھی پہلے سمجھائے گا, اس نشوز کو سمجھیے ذرا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. واللتی تخافون نشوزہن, اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو. اب سرکشی کیا ہو سکتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. آج کے ماحول میں عورت بغیر پردے کے باہر چلی جاتی ہے, بغیر میاں کو بتائے باہر چلی جاتی ہے, گھوم پھر رہی ہے بازاروں میں, یہ ہے وہ ہے, اور ہر قسم کے اس میں جو مغرب کے دین کو اکھاڑنے کے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان میں حصے لے رہے ہیں. اب یہ عورت جو ہے یہ نشوز ہے. گھر کے نظام میں وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ وہ جو ہے وہ گھر کا سربراہ وہ ہے. تو ایسا گھر بالکل اس کا حال یہی ہوگا نا جو ہمارے ملک کا ہو رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ سرکشی کا اندیشہ ہو فاعذوہن, پہلے کیا کرو, اب دیکھیں نمبر 1, فاعذوہن, ان کو سمجھاؤ. اگر سمجھ اس کے بعد بھی باز نہ آئے فاہجروہن فی المضاجع, ان کی خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو. نمبر 2, پھر بھی باز نہ آئے وَاضْرِبُوهُنَّ, پھر ان کو مارو. اور اگر ان 3 چیزوں کے بعد ٹھیک ہو جائیں, فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ, اگر وہ تمہاری اطاعت میں آ جائیں اور چھوڑ دیں وہ ساری سرکشیاں بغاوتیں, فَلَا تَبْتَغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, پھر ان پر دست درازی کے بہانے مت تلاش کرو. کیوں تلاش بہانے مت, ان اللہ کان علیٰ کبیرہ, تمہیں تو بنایا تھا نا چند قوام شادی کے وقت, شادی تک تم نے جس اللہ سے معاملہ ہے علی بہت بلند ہے, وہ تمہیں سے حساب لینے کا پورا حق رکھتا ہے. کبیرہ بہت بڑا ہے, تم کتنے بڑے ہو, تمہیں تو چھوٹی سی مہلت دی تھی. لہذا اب آیت کو سمجھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں جو بالکل مشکل حالات ہیں جیسے یہ بتایا, تو ان میں کیا حل بتایا ہے, بالکل عین عدل کے مطابق ہے. اب یہ ان خواتین کو جو ایکسٹرا لبرل ہیں, جو ان تنظیموں کے لیے کام کر رہی ہیں, آرگنائزیشنز کے لیے, این جی اوز کے لیے, ان کے لیے جو ہے وہ ان چیزوں کو برداشت نہیں کر سکتی. کوئی سوال ہو آپ کو اس سورہ نساء کی آیت 34 پر؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلے, اللہ تعالیٰ کے قانون برحق ہے. تو یہ میں نے آپ کو کھول کے بتا دیا ہے کہ کون سی عورت جو ہے اس کو پہلے فاعذوہن, ان کو سمجھاؤ, پھر ان کو بستروں سے الگ کر دو, اور اگر ان 2 چیزیں کارگر نہیں پھر مارنے کی اجازت ہے. تو اب یہ آپ کے ہینڈ آؤٹ میں چیزیں میں نے کھول دی ہیں, وہ لکھی ہوئی ہیں.
اب ذرا آپ جلدی سے دیکھیں، کچھ حدیث ہیں آپ کے آخر میں جس میں مثالی بیوی کی خوبیاں ہیں. یہ ہم کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اگر آپ بہت اچھی بیوی بننا چاہتے ہیں، خواتین خاص کر، تو پھر کل ہم مردوں کی بتائیں گے کہ یہ وہ خوبیاں آپ اپنے اندر پیدا کریں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوبیوں والی بیویوں کو تو پہلی بات بتائی، بہترین بیوی جو ہے جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کرتے، اور جب تو کسی بات کا حکم دے تو وہ بجا لائے، اور تیری عدم موجودگی میں تیرے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے. ذرا غور کیجیے، سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ گھر جس میں ایسی بیوی ہوگی، آپ سوچیں وہ رشک جنت ہوگا یا نہیں. اور دوسری حدیث میں یہ موجود ہے کہ ایسی بیوی جو دنیا میں اس طرح زندگی گزارے گی، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس میاں بیوی کو اکٹھا رکھے گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بہترین بیوی بنائے. آپ ذرا دیکھیں، ابن حبان کی حدیث ہے، عورت جب پنجگانہ نماز پڑھے، تو پڑھنی ہے اس کو، مومن عورت ہے تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور اپنے نمبر 2 نمبر 3 اپنے خامند کی اطاعت کرے، تو وہ جنت کے دروازوں میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے. کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام. 7 دروازے ہوں گے جنت کے جس سے چاہے داخل. شرط کیا ہے؟ یہ ہے دنیا گزارنے کی. اللہ تعالیٰ نے کیا کمال ایسی باتیں بتائی ہیں جو کر کے وہ دنیا میں جنت کی گارنٹی لے سکتی ہے. اور فرمایا کہ یہ 4 عورتیں جو ہیں نا، بڑی عظیم المرتبت ہیں. حضرت مریم، حضرت عیسیٰ کی والدہ، حضرت ختیجہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی عظیم ہیں یہ عورتیں. حضرت خدیجہ کو دیکھیں، کس طرح اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملتی ہے، فرشتہ آتا ہے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. گھر آ کے یہ خاتون جو تسلی دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہ ان کے ساتھ معاملہ کرتی ہے، سارے معاملات کرتی ہے، مثالی ہے. آپ سوچیں 3 سال جو اس میں گھاٹی میں رہے ہیں، یہ خاتون جو امیر ترین خاتون تھی اس معاشرے کی اس وقت، وہاں اس نے کس طرح وقت گزارا ہے. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اینتھنی المدہ سے ہے، بھلا اس کی کیا خوبی ہے خاتون کی؟ آپ لوگ سر قرآن یہ جو ہے دین پہ تھی نا، اور یہ اللہ کو مانتی تھی، اللہ اور اللہ کے نبی کو نا، تو اس لیے وہ جو ہے جب یہ ان کا قصہ ہوا تھا، اس قصے میں آ کے جو ہے نا اس نے جو ہے فرعون کی لیکن بیٹی نے جو بات بتائیں سرے کی، تاکہ اس کی عظمتوں کا اظہار پتہ چلے. ایماندار عورت تھی، دین پہ چلنے والی تھی. اس کی دعا جو قرآن میں ہے نا، آپ اس کو پڑھیں ذرا. رب ابن لی عندک بیتا اللہ اکبر. کہتی ہے، اے اللہ مجھے فرعون اور اس کے کرتوتوں سے مجھے پناہ دے. کیا بات ہے، کیسا ایمان ہے اس کا. فرعون کے گھر میں رہ کر، اور وہ کس طرح جنت کے لیے تڑپتی ہے، کس طرح دعائیں مانگتی ہے اپنے اللہ سے. آپ دیکھیں نا، جب یہ اس حدیث میں ان کا نام آ رہا ہے تو کیا وجہ ہے قرآن سے لے کے آئیں بات. اور پھر نمبر 4 پہ آپ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول کی بیٹی ہیں، سب سے پیاری بیٹی ہیں، لیکن وہ بھی جب آتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس کہ اب اتنے سارے آپ کے پاس آ گئے ہیں قیدی، تو ایک آدھ ہمیں دے دیجیے، دیکھیں یہ میرے پانی ڈھو ڈھو کے اور چکی چلا چلا کے یہ میرے کیا حالت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم یہ عمل شروع کر دو،
اور اب بہت سارے غریب لوگ ہیں یہ ان کے اور ڈیزرونگ ہیں جن کو یہ دینا ہے، بڑے صبر و شکر کے ساتھ اپنے باپ کی وہ بات لے کے کر سکتے ہیں۔ ہم کیوں نہیں ان خواتین کو اپنا رول ماڈل بناتے؟ ہم وہ لچر عورتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن کو آپ کہتے ہیں یورپ میں وہ مغرب زدہ جو عورتیں ہیں، جو خدا بیزار عورتیں ہیں، وہ ہمارا نمونہ ہو، وہ خود بھی جہنم میں اور ہمیں بھی جہنم میں لے کے جائیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، ہم کون لوگ ہیں اور کن کے ہم فالوور ہونا چاہیے اور ہم کس کے فالوور بن رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ساری جو آپ کی چین اسکولوں کی ٹیچرز ہیں، آپ ذرا وہاں سے گزریں جب چھٹی ہوتی ہے یا جب آتی ہیں تو ان کو دیکھیں، ان کی پاک بازی دیکھیں جن کی یہ حدیث میں ذکر ہے، اور ان کے لباس دیکھ کے آپ کو الٹی آتی ہے۔ وہ رول ماڈل ہیں ہماری بچیوں کے لیے۔ ہم نے کیا اپنے لیے گڑھے کھودے ہیں تباہی کے؟ آپ نے نہیں دیکھا، میں ہی نے یہ منظر دیکھے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، ان کی بیوی، ہمارا ان کے گھر آنا جانا تھا، میرے دوست تھے تو میں آتا جاتا، کبھی میں نے اس کی ماں کو نہیں دیکھا، کبھی بھی۔ اور جب حج پہ میں نے دیکھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ، تو اس کی بیوی کی ہاف سلیو تھی۔ دیکھیں تبدیلیاں۔ اس کی بیٹی نے بیچاری کو طلاق ہو گئی، حالانکہ ڈینٹل ڈاکٹر تھی۔ تو خدا کے لیے اللہ کے دین پہ چلیں تاکہ دنیا اور آخرت دونوں ہماری بہتر ہو جائے۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، بڑی بدقسمتی، کہ ہم قرآن و سنت جو اصل حق ہے اس کو چھوڑ کر ہم یہ دنیا داروں اور دنیا داری اور مال اور اولاد کے چکروں میں ذلیل ہوں، جیسے آج ہم ہو رہے ہیں۔ پورا معاشرہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر سچی توبہ کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہو جائیں، ہمارا خاتمہ اس حال میں ہو کہ ہماری موت، ہمارا برزخ، ہماری قبر، ہمارے دوبارہ اٹھنا، وہاں پہنچنا، خدشات کو پار کرنا، سب آسان ہو جائے گا اگر ہمارے پاس ایمان اور عمل صالح کا ذخیرہ۔ آمین ثم آمین سر۔ اس کی حصول کی کوشش کریں۔ یہ ہے وہ چیز جو ہمیں دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائیوں کا سرچشمہ ہوگی۔ کوئی سوال، کوئی کامنٹ، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی؟ سر ضرور۔ میں کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ جی ضرور پوچھیں۔ یہ میں نے پوچھنا تھا کہ نبی پاک سرور کائنات حضرت فاطمہ کو بہت پیار کرتے تھے، تو ان کی دوسری بیٹیاں تھیں، تو یہ ایکسٹرا ان حضرت فاطمہ سے کیوں یہ اتنا پیار؟ یا تو یہ وجہ کہ ان کے جو وہ تھے بیٹے حضرت حسن اور حسین، ان سے ان کو بہت پیار تھا؟ اچھا، یہ یہ بہت بھی اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں میری بات سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیٹیوں سے پیار کرتے تھے، لیکن یہ بالکل ایک فطری امر ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اکثر کے انتقال ہو گئے، اور یہ حضرت فاطمہ جو تھی یہ زندہ تھی، اور چند مہینے بعد ان کا انتقال ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے، اور آپ خود بھی اور ہم میں سے ہر ایک، جو بچے بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں نا، بچیاں ہوں یا بچے، ان سے محبت سب سے ہوتی ہے، کہ سب بچے ہیں، لیکن ان سے کچھ ایکسٹرا محبت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہر اس سے غزوہ سے جب واپس لوٹتے تھے تو آپ سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو چہیتی بیٹی تھی، کیونکہ اس وقت دوسری بیٹیاں جو ہیں وہ دنیا سے جا چکی تھی، تو اب محبت جو تھی نا ساری سمٹ کے ان کے لیے آ گئی۔
اور یہ اپنے سیرت اور کردار کی وجہ سے بالکل نمونہ تھی اپنے باپ کے احکامات اور تعلیمات. تو یہ تھی وجہ. جزاک اللہ خیر سر. تو انشاءاللہ کل ہمارا آخری لیکچر ہوگا مرد کے جو حقوق ہیں خاوند کے، اور اس کے بعد ہم پھر چلے جائیں گے قرآن میں اور سورہ اعراف انشاءاللہ شروع کریں گے. ٹھیک ہے؟ جی انشاءاللہ. جی سر انشاءاللہ. انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. ہاں جی میرا ایک سوال ہے. جی سوال کریں آپ. کہ ہم تو اس کو سنتے ہیں ندیم ساحل کو، حالانکہ وہ تو کوئی مولانا نہیں ہے، کیا وہ ندیم ساحل کو سن سکتے ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، وہ بندہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق بات کرتا ہے. نمبر ایک، جو میں باتیں بتا رہا ہوں آپ مجھے تنقید کیجیے. نمبر دو، وہ بات بڑے ایمان اور یقین سے کرتا ہے. نمبر تین، وہ دنیا کی ساری تہذیبوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. نمبر چار، اس کا یقین ہے کہ اسلام ہی ہمارے مسائل کا حل ہے. وہ دنیا کو دیکھے ہوئے ہے، دنیا کی تہذیبوں سے خوب واقف اور آشنا ہے، لہذا اس کو ضرور سنیے اور اس کو سمجھیے، کیونکہ وہ بات بالکل ٹھیک اور ٹکا کے کہتا ہے. کیا نام ہے سر ان کا؟ آپ نے نہیں سنا تو پھر آپ نے تو میڈم کچھ نہیں سنا. ساحل ادیم. نہیں سنا ہے لیکن ادیم ساحل. سر بہت ساحل ادیم. ساحل ادیم. ساحل ادیم بہت پیارا سپیکر ہے، بڑا صاحب علم ہے. میں نے غلط تو نہیں کہا میڈم؟ ٹھیک ہے سر، آپ نے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کہ بچے آج ہم کے بھی نوجوان سنتے نسل ہوتے تو ہیں. بہت سن رہی ہے نا اس کو، اس لیے میں نے پوچھا ہے کہ وہ عالم تو نہیں ہے. عالم کون ہوتا ہے ذرا مجھے یہ بتائیں. جیسے دین کا کورس انہوں نے کیا ہے، مولانا ہمارے مولانا ہیں، آپ ہیں، تو عالم ہے، تو وہ تو کیسی کتابیں پڑھی ہوئی ہے، تہذیب ہے اس کے پاس، تو لیکن عالم نے عالم بھی تو کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اس کا قرآن و سنت کا علم کم ہے؟ بتائیں مجھے. جی ہے اس کے پاس، ماشاءاللہ بڑا چیلنج کرتا ہے. آج کے نوجوان نسل کو تو بہت چیلنج کر رہا ہے کہ وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، ان کو چیلنج کرے اپنے والدین کو کہ جنت ایسے والدین کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے یا جو نیک آپ کام مجھے یہ کرتے ہیں. بتائیں، جس طرح وہ چیلنج کرتا ہے کوئی مولانا کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ آپ کے دین پر آپ کو اتنا بھروسہ، اتنا اطمینان اور اتنا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ سب سے اعلیٰ کا چیز ہمارے اللہ کے احکامات ہیں. میں اس میں وہ ساری جھلکیں دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو وہ ایمان نصیب فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا، جو صحابہ اور صحابیات کا ایمان تھا. آمین آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.